بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر بندروں کا عذاب کیوں آیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑے ہی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا امتحان لینے کے لیے فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنجیر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے اس قوم کی بربادی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام کر دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کناروں پر آتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اب شیطان نے اس کو وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہم ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوض میں آ جائیں گی اور نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، پھر اگلے دن ان کو پکڑ کر بیچیں گے۔ اسی طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گی، وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسی کرنا شروع کر دیا اور نالیوں سمندر سے بنا کر حوض میں ڈال دی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو جائیں گی تو پھر شکار تو ہی ہو جائے گا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اس کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ ان کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں گے، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام
شکار کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ قوم نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مکث ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بنے جانے والے کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دکھارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ اس کا سورۃ روم میں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جن دن ہفتے کا نہ ہوتا اور نہ آتی، اسی طرح ہم نے انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بجا لایا، اور جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں سے برے عذاب میں پکڑے۔ پھر جب انہوں نے مانت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دکھارے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسلوں سے بھی ہے؟ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ان 12,000 بندروں کا کیا بنا تھا۔ تفسیر میں ہے کہ وہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے کو ہلاکت سے سلامت رہا اور وہ بھی جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مقتول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کو مکس والا عذاب یعنی بندر بنا دیتا ہے تو وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، ان کی نسل نہیں چلتا بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور ان کے بعد سب کے سب ہی مر گئے تھے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہی ہے کہ کبھی بھی شیطان کے ہیلے بہانوں میں نہ آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مکمل پابندی کریں۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جابر قہار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر نہ رہ جائیں تو خدا را اللہ پاک کے احکامات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مکمل پابند ہو کر اے اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچائے رکھنا اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا، ہم سے قبر کے معاملات میں سختی نہ کرنا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔